زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہے، اور وہ لوگوں کو زبردستی، وہ عیسائی نہیں ہے، وہ بت پرست ہے، وہ اپنی رعایا کو زبردستی بت پرست بناتا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ تو 5 لڑکے، نوجوان لڑکے، وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ اگر بت پرستی ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمیں جلا کے راکھ کر دے گا۔ یہ پہلا ایک حق کی آواز 5، کئی تفسیروں میں 7 لکھا ہوا ہے۔ وہ 5 لڑکے اس کو کہتے ہیں کہ ہم بت پرستی نہیں کریں گے۔ وہ ان کو شہر کے محلے میں لے آتا ہے جس جگہ پر لوگوں کو جلایا جاتا ہے، تو لوگ بھی کھڑے منظر دیکھنے کے لیے ہو جاتے ہیں۔ وہ جب منظر دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں پر منظر دیکھنے کے لیے وہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آج ان کو جلا دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں تم کیوں نہیں یہ بت پرستی کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حق پرست ہیں، صرف انہوں نے اتنی بات کہی، اور ہم تمہیں نہیں مانتے اور نہ ہم تمہارے بتوں کو مانتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کے وقت کی بات ہے۔ تو پھر اب اس کو اتنی پبلک کے سامنے اتنی بات گستاخانہ کی تو اب وہ اس کا جواب بھی نہیں دیا، اس نے گرفتار کر دیا۔ وہ گرفتار ہو گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس سے کہیں نکالو۔ وہ وہاں سے نکل گئے، اور وہاں سے جب نکلے ہیں جیل میں سے تو وہ ایک پہاڑی کے اندر ایک ایسی غار میں چلے گئے کہ جہاں 100 200 300 سال وہ سو ہی رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ لوگ جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ کتا ہے، کچھ مسافر ہے، تو وہ آخر میں ایک دن وہ اٹھ پڑے تو ان کے ذہن میں پرانے زمانے کی کرنسی تھی۔ انہوں نے کہا یار بھوک لگی ہوئی، ہم کب سے سوئے؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے 2۔ یہ تفسیر سے پڑھیے گا، اس میں آپ کو غار کے اندر جو چلے میں لوگ بیٹھتے ہیں ان کا اللہ سے کس طرح ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، وہ ایک سبق آپ کو اس میں سورہ کہف پڑھنے سے پورا ملے گا۔ وہ کہتا ہے یہ کرنسی لائے ہو، یہ تو کب کے لوگ تھے، یہ کب کے لوگ ہیں؟ تو ان پہ راز کھلا ہے کہ یہ تو 200-300 سال سے سوئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت کا جو حاکم ہوتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ ان کو بلاتا ہے۔ تو یہ اب ہم اسی غار کو لے کر چلتے ہیں کابل میں۔ حضرت چشتی وہاں پر چلا کاٹ رہے ہیں، اور بغداد میں سے ایک آواز آتی ہے کہ کل ولی تحت ھذا القدم، دنیا کے جتنے ولی ہیں یہ میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اور یہاں سے جواب کیا جاتا ہے؟ یہاں سے جواب جاتا ہے بل علی راسی و عینی، بلکہ حضور آپ کے قدم تو ہمارے سارے آنکھوں پر۔ یہ ایک روحانی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مزارات سے آپ کو کیا ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ حضرت سلیم چشتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اکبر بادشاہ جس کے بعد دنیا کا خزانہ ہے، دولت ہے، ہیرے ہیں، جواہرات، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بیوی، وہ ہندوؤں سے بھی شادی کرتا تھا، جودھا بائی کو لے کر چلتا ہے، وہ بہت دور جا کے خیمہ لگا دیتا۔ اس کو پتا تھا کہ حضرت کے مزار پر جانے کے لیے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ وہ پیدل چلتا رہا، وہ آئے، انہوں نے کہا حضور دعا کرے میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ یہ تاریخ اکبری میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم دعا تو کریں گے مگر ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، وہ واپس گیا۔ حضرت سلیم چشتی شیخ کا ایک بچہ تھا، وہ بھی اللہ نے بڑی دیر کے بعد دیا۔ وہ آ کر کہتا تھا یہ آدمی کیا مانگتا ہے آپ سے؟
وہ کہتا ہے یہ بیٹا مانگتا ہے، تو بیٹا تو اللہ دینے والا ہے. کہتا ہے آپ بیٹا دے دے اس کو. وہ چھوٹا بچہ تھا، معصوم بچہ تھا. بیٹا دے دے. کہتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. پھر بادشاہ آیا، پھر رویا، پھر پھر انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں دعا کرتا ہوں. تو تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ تمہارا بیٹا، یہ رکھو گے یا وہ. یہ تاریخ کے مختلف واقعات آپ پڑھیں. یہ بزرگواران دین کی دعائیں لیں جتنی بھی لے سکتے ہیں. اور یہ بزرگواران دین تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا کام کیا. 1946 میں پیر جماعت علی شاہ کی کتنی عمر تھی؟ 100 برس سے زیادہ عمر تھی. ایک وفد جاتا ہے وہاں پر علی پور میں، ان کو کہتا ہے صاحب تاریخ چاہیے. وہ تاریخ دیتے ہیں. وہ پہنچ گیا. اس وقت قائد اعظم کو وہ پارٹی ہیں جو آج بھی پاکستان کی مخالف ہے کافر اعظم کہتے تھے. پیر جماعت علی شاہ نے سورہ مریم پڑھی. یہ سنی کانفرنس کی اگر تاریخ پڑھے، یہ اس میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. آپ یہاں آئے کیوں ہیں یہ طے کر کے جانا ہے، اور یہاں دینا کیا ہے، اور اگلے سال کیا لے کر ان کے لیے طوفان ہے. پیر جماعت علی شاہ نے سورہ مریم پڑھی اور انہوں نے کہا سورہ مریم کی روشنی میں جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے ہو سن لو، میں قائد اعظم کو ولی اللہ کہتا ہوں اور یہ پاکستان بن کے رہے گا. پھر جب پیر مانکی شریف کے ہاں پیر جماعت علی شاہ کو بلایا جاتا ہے تو پیر جماعت علی شاہ کی طبیعت خراب ہے، اپنے صاحبزادے کو ایک گولڈ میڈل دے کر بھیجتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور وہ گولڈ میڈل جب قائد اعظم کو پہناتے ہیں تو قائد اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جس کو پیر جماعت علی شاہ کا یہ گولڈ میڈل مل گیا ہے، اب پاکستان کو کوئی روک نہیں سکتا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اولیاء اللہ نے بہت کام کیا. آپ دیکھیں وہی وہ لوگ جن کی خباستیں ہیں، انہوں نے کتنے مزاروں پر حملہ کیا، کہاں کہاں کیا، کراچی میں کہاں کیا اور لاہور میں کہاں کیا. لیکن جو محبان رسول ہیں، محبان اہل بیت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہیں، وہ آج زیادہ تعداد میں وہاں شامل ہو رہے ہیں. وہ نہ ان کے دہشت گردیوں سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ رسول. یہاں پر میں جو بات شروع میں کی تھی، یہ جو ایٹم بم کا فلسفہ تھا، یہ پیر حقانی صاحب نے پہلی مرتبہ، آپ کسی بھی اخبار کے دفتر میں چلے جاتے تھے تو وہ لکھا ہوتا تھا اسلامک ایٹم بم، اسلامک ایٹم بم، اسلامک. جب تک آپ کے تصور میں کوئی چیز نہیں آتی، پرسیپشن نہیں ہوتا، اس وقت تک ایکشن نہیں ہوتا. آج ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر قدیر کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کا بڑا احترام ہے انہوں نے ایٹم بم بنانے میں، لیکن یہ تصور جو ہے یہ پیر حقانی صاحب کا مرہون منت ہے. اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی ایٹم بم پر، پیر حقانی کا نام سب سے اونچا ہوگا، انشاءاللہ اونچا ہوگا. اس لیے کہ میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں. تو آج جب آپ جائیں تو اگلے سال کی تیاری کریں. اگلے سال جب آئے تو درود پڑھے، درود کے بعد 3 دفعہ کل شریف پڑھے اور قاضی صاحب کے لیے فاتحہ. کیوں کہ 3 دفعہ کل شریف پڑھنے کا قرآن میں مطلب ہے ثلث. آپ نے 1/3 ایسا قرآن پڑھ لیا اور اس پر آپ نے حضور آتے وقت ان کے لیے دعا کرے. میں صاحبزادی صاحبہ کو یکے بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں. یہ وہ صاحبزادی ہے جو اورنگزیب کی صاحبزادی تھی، زیب النساء تھی. آخری بات ایک شعر سن کے ختم کر دیں. جب ایران سے یہ شعر بیچا گیا فارسی میں، بڑے بڑے شاعر ہندوستان کے فیل ہو گئے. وہ اللہ نے کسی کو صاحبزادی بھی ایسی دی ہوتی ہے. حضور سرور کائنات کو فاطمہ الزہرا جیسی صاحبزادی کسی کو ملے گی نا. وہ انہوں نے کہا کہ یہ شعر آیا ہے، سارے شاعر فیل ہو گئے ہیں. زیب النساء شعر کیا تھا کہ در ابلق
کسے کم دیدہ موجود مگر چشمے یس. یہ درے ابلق جو ہے چتکبرا موتی شاید کسی نے دیکھا ہو. درے ابلق کسے کم دیدہ موجود. کہنے لگے اس پہ گرا نہیں لگ رہی. کہنے لگے ابا جان سنائیں تو صحیح کیا ہے. تو اس نے کہا اور ہم نے درے ابلق کسے کم دیدہ موجود. کہنے لگی مگر اشکے ز چشمے سرمالود. مگر وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جس کے اندر سے آنسو نکلا ہو اور وہ سرمالود ہو. جب وہ شعر واپس گیا ایران میں تو بادشاہ نے کہا وہ شاعر بھیجو جس نے یہ لکھا ہے, ہم اس کو نوازنا چاہتے ہیں. وہ تو خاتون تھی, جا نہیں سکتی تھی. اس نے کہا اگر وہ اللہ کو جانتا ہے, اللہ کے رسول کو اور پنجتن پاک کو جانتا ہے اور روحانیت کو جانتا ہے تو اس کو میرا یہ دیوان بھیج دو. اگر وہ دیوان میں مجھے دیکھ لے گا, اگر آپ نے خدا کو دیکھنا ہے, رسول کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو, اگر زیب و نساء کو دیکھنا ہے تو دیوان کو دیکھو. اللہ تعالیٰ اس دربار پر اسی طرح رحمت نظر فرمائے اور فرمائے گا. یہ آج جو جنگل میں منگل ہے اور یہ میں رستے میں آتے ہوئے جو دیکھ رہا ہوں, جو توڑ پھوڑ جو ہو رہی ہے, ان سب کا خانہ خراب ہوگا. اور یہ حکومت پاکستان سے بھی ہم استدعا کرتے ہیں, خاص طور پر سندھ گورنمنٹ سے, انسپیکٹر جنرل پولیس سے, یہاں کی ڈسٹرکٹ ایسٹ کی اور لانڈی کی پولیس جتنی مستعدی سے کام کر رہی ہے, ابھی میں نے دیکھا جتنی نگرانی سے کام کر رہی ہے, ان کو یہ چاہیے ان کو سپورٹ کیا جائے. اور ان کو اور چاہیے کہ یہ جو یہاں مافیا ہے, اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے پیر حقانی سے, ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے. اور آخر میں ایک پیغام دے کر آپ کو جا رہا ہوں, یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں مگر عشق رسول پر ہی ہمیں ڈوب جانا چاہیے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے غسل پاک ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ کروں میں خواجہ یثرب کی چوکھٹ پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وما علینا الا البلاغ.